الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک تقریب تکمیل قرآن میں بھی شریک ہیں اور درس قرآن کے حوالے سے بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابدی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کتاب رحمت ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ بڑی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ قرآن کریم ذریعہ نجات بھی ہے اور قرآن کریم رفع درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اسے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان کا اور قرآن کا ویسے خاص جوڑ ہے۔ تو قرآن کریم رمضان میں ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ رمضان میں چونکہ کتاب اتری ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا اور قرآن کا خاصا جوڑ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا اللہ کا انعام ہے، ایسا اللہ کا ایک معجزہ ہے، اس جیسی کوئی کتاب کائنات میں نہیں ہے۔ ثواب کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی یہ معجز کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کتاب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ نوجوان بھی نظر آتے ہیں، بزرگ بھی نظر آتے ہیں، خواتین بھی نظر آتی ہیں، کیا یہ قرآن کریم یاد کیا ہوا ماشاءاللہ، قرآن کے حافظ ہیں، حافظہ ہیں۔ تو یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں، اور اتنی ایگزیکٹ حرف بحرف ورڈ ٹو ورڈ صرف یہی قرآن یاد ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور پھر اس کا یاد کرنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایک حرف ہم جو پڑھتے ہیں وہ بندہ، ویسے تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی بلا سمجھے بھی پڑھتا ہے ایک ایک حرف کی تب بھی نیکی ملتی ہے۔ ایک ایک حرف نیکی 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 ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ہم نے کوشش کرنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا تو قرآن پڑھیں، پڑھا ہوا ہے تو سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھا ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچے، یعنی کہ اسٹیپ بریک نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، ایک آپ اسکیل پہ جاتے ہیں، ساری زندگی اسی پہ تو نہیں رہتے، پروموشن ہوتی رہتی ہے۔ بچہ اسکول میں پڑھتے ساری زندگی کلاس میں تو نہیں رہتا، پروموٹ ہوتا رہتا ہے، اگلی جماعت میں جاتا رہتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ عمر کے لحاظ سے بھی ہم بڑھتے رہتے ہیں، مرتبوں کے لحاظ سے بھی بڑھتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم کے لحاظ سے بھی بڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے قرآن کے لحاظ سے بھی ہمیں بڑھتے رہنا چاہیے، اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ تو قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے، حفظ کی کوشش کریں۔ اگر حفظ میں نہیں ذہن چل رہا تو کم از کم جو سورہ مبارکہ جن کے فضائل آپ علیہ السلام نے بیان کیے، سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ الرحمن ہے، تو یہ خاص خاص صورتیں یہ تو کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ نے ذہن ایسا دے رکھا ہے تو قرآن پورا حفظ کریں۔ قرآن حفظ کر لیا ماشاءاللہ تو آگے اس کو سمجھیں، کیونکہ اصل تو قرآن کا سمجھنا ہے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم نے جو بھی نماز پڑھی اس میں فاتحہ پڑھی، اس میں سورت پڑھی، اس میں ہم نے جو وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات پڑھی، اس میں تکبیر پڑھی، اس میں تحیات پڑھی، اس میں درود پڑھا، اس میں دعا پڑھی۔ یہ ساری بڑی بڑی الفاظ، بڑی بڑی دعائیں ہیں، یہ بڑی اللہ کی حمد و ثنا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی اس کا فائدہ بھی خاص نہیں ہوتا۔ مگر یہی قرآن ہے جنہوں نے ایک ایک آیت نے پوری پوری زندگی بدلی ہے، ان کو سمجھ تھی۔ بڑے بڑے کافر بھی اس کے معترف ہیں، ولید بن مغیرہ جیسے، حالانکہ ایمان نہیں لایا، لیکن جب آپ علیہ السلام کا کلام سنتے تھے تو اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جادوگر ہے، اس کا کلام یہ سحر ہے، اور یہ خود ساحر ہے، یہ مجنون ہے، اور یہ جو ہے وہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ شاعر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جیسے کافر کہتا تھا، کہتا ہے ہم کلاموں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ عرب تو بڑے قادر الکلام ہوتے تھے، فصیح الکلام، ان کے ہاں تو ایسے عربی تو ایسی تھی، بیٹھے بیٹھے مجلس میں 100 100 شعر پڑھ دیتے تھے۔ تو
تو وہ اپنے ساتھیوں سے، ابو جہل سے، دیگر مشرکین سے کہتا آپ کو پتہ ہے ہم تو قادر الکلام ہیں، فصیح الکلام ہیں، ہمیں ساری عربی آتی ہے، تو یہ تو شعر نہیں ہے اس کا کلام، جادو کا بھی ہمیں سوجھ بوجھ ہے، یہ جادو بھی نہیں ہے، نہ یہ مجنون ہے، اچھا خاصا ماشاءاللہ امانت دار بھی ہے، سچا بھی ہے، سارا بھی ہے، ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان پر الزام لگانے کی. لیکن چونکہ ان کا کفر انہیں مجبور کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی الزام تو لگانا ہے نا، نیچے تو دکھانا ہے، نیچے تو دکھانا ہے. اعتراف سارا تھا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ آگے حج کا سیزن آ رہا ہے تو لوگوں کو دعوت دے گا، تو ہم نے کیا کہنا ہے، ہم جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، ساحر بھی نہیں کہہ سکتے، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ساری چیزیں تو لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں. پہلے زمانے میں جو کافر بھی ہے جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا تھا، کافر بھی جھوٹ بولنے کو کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا سردار ہے جھوٹ بولے سے ہمارے ساتھ، وہ تو نہ جادوگر ہے نہ کاہن ہے نہ شاعر ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سیدھی سی بات، تو کہتا ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے جو خاندانوں میں دوریاں کرواتا ہے. بھائی دوریاں کہہ سکتے، قرآن کو وہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور قرآن میں قرآن نے، لیکن وہ اعتراف کرتا تھا قرآن کا، اس میں تو حلاوت ہے، اس میں تراوت ہے، یہ ایسے ہے جیسے ایسے درخت کی طرح ہے جس کے شاخیں پتے لہلہا رہے ہوں، جس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، ایسی کتاب ہے. مانتا تھا وہ بھی، کافر بھی مانتا، اس لیے چھپ چھپ کے آپ علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے. تو یہ ایک ایسی معجز کتاب ہے، کافر بھی اس کو مانتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ایک آیت سے لوگوں کی زندگیاں پلٹی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا سنا تھا جب فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید ان کے جو خامد تھے ان کو خباب بن الارت گھر میں قرآن سکھا رہے تھے، تو جب وہ گھر میں آئے تھے، ایک تو اللہ کے پاک پیغمبر کی دعائیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان ہے، دعا لگنی تھی، لیکن ایک جو سبب بنا وہ کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی آیات ان کے کانوں میں پڑی ہیں. سورہ طٰہٰ پڑھی انہوں نے، ان کو سنائی گئی، انہوں نے سنی ہے، اللہ نے دل کے اندر کیا کر دیا، جگہ بنا دی، ایمان کی جگہ بنا دی. فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکو تھے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکو تھے، چوریاں کرنا، گھر پھلانگنا، دیواریں پھلانگنا، چھتوں پہ جانا، گھروں میں گھسنا. تو اللہ کی شان جب اللہ نے زندگی پلٹنی ہو، حدیث پاک میں ہے نا، ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی دست قدرت میں ہے، دو انگلیوں کا یعنی اللہ کی دست قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں. تو دل پلٹنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ کی شان جب وہ ڈاکے کے لیے گئے تو آیت ان کے کانوں میں پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس کی توبہ ان کی توبہ کا سبب بننا تھا، اور وہ ڈاکو سے محدث بننے تھے، اللہ نے ان کو محدث بنا. نجاشی کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت جعفر طیار نے ان کو سورہ مریم کی آیت سنائی، ایسے ایسے ہیں اور یہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے نجاشی کو تحفے تحائف بھی دیے، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو. تو حضرت جعفر طیار نے ساری باتوں کی ایک ہی بات کی، قرآن سنایا تھا سورہ مریم، اور نجاشی رونے لگا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْعِلْمِ کے برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی تاثیر تھی جب قرآن کو سمجھتے تھے. آج ہماری بدقسمتی ہے، ہم دنیا کی ہر بلا سمجھتے ہیں. انگریزی ہمیں آتی ہے، چائنیز ہمیں آتی ہے، جیپنیز ہمیں آتی ہے، اگر نہیں آتی تو قرآن کی زبان عربی نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن بورنگ لگتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن بورنگ لگتا ہے، نماز میں بھی دل نہیں لگتا. امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کرتے ہیں، لوگ بور ہو جاتے ہیں. یا 1 منٹ نماز اوپر ہو گئی ہے، 1 منٹ لمبی نماز ہو گئی ہے، آگے تراویح آ رہی ہیں، لوگ بور ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ 8 پڑھ کے نکلنے کی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی 8 نہیں ہے. 5 دن شروع میں آتے ہیں، پھر اینڈ میں آتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. تراویح کے لیے پورا 30 دن یا 29 دن جتنے روزے ہوں اتنی تراویح ہیں، اور پورا قرآن سننا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اگر ہم پیچھے کھڑے ہو، حرم کی ہم تراویحیں دیکھتے ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو آ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے. حالانکہ جتنا قرآن میں ان کو اللہ نے مخاطب کیا اتنا ہی ہمیں مخاطب کیا. جب اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میری بندیوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شامل ہیں کہ جسے گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا ایھا الناس، یا عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم. اللہ کتنے پیار پیار سے مخاطب کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ سارے کے سارے مجھے آپ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، ہمیں اللہ پکار رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں. تو اس لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے سارے بھائی. ہاں، قرآن سمجھنے کی کوشش. اللہ کا شکر کریں، ادارہ اللہ نے آپ کو دے دیا. آج کل آپ دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے آج کل جو جدید تعلیمات ہیں، یہ جو آن لائن ڈیجیٹل، یہ ساری کی ساری کتنی مہنگی تعلیمات ہیں. 50 ہزار، 60 ہزار، لاکھ اور پتہ نہیں کیا کیا میں ملتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے قدر نہیں ہے اس کی.
اللہ کا شکر ہے ادارہ ہمارے پاس ہے, ہمارے گھر میں یہ چیزیں مل رہی ہیں, بس ہماری کمی ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں. اس لیے کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی, یہاں پہ ایک ماحول بنائیں, بلکہ خود بھی آئیں, 10-20 کو اور ساتھ لائیں کہ ان کا بھی بھلا ہو اور وہ آپ کو دعائیں دیں. ان کی نماز صحیح ہوگی, آپ کو آٹومیٹک نماز. کوشش کریں یہاں پہ آ کے قرآن سیکھیں, ترجمہ سیکھیں, نماز سیکھیں, دعائیں سیکھیں, کیونکہ سارا کچھ جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن ٹھیک ہے, نماز ٹھیک ہے, قرآن ٹھیک ہے, دعائیں ٹھیک ہے, قرآن ٹھیک ہے, تہجد ٹھیک ہے, قرآن ٹھیک ہے, تراویح ٹھیک ہے, قرآن ٹھیک ہے, باقی اعمال ٹھیک ہے, مین قرآن ہے. جس طرح کوئی بھی گاڑی جہاز ہے, مین کیا ہے؟ انجن ہے. انجن ٹھیک ہے, گاڑی سڑک پہ دوڑے گی 200 کی سپیڈ سے. انجن ٹھیک ہے, جہاز دوڑے گا 300 کی سپیڈ سے, اڑے گا اس سے کہیں زیادہ. کیا ہے؟ انجن ٹھیک ہے. انجن خراب ہو گیا تو اوپر سے نیچے گرے گا, یہ والی ختم, کچھ بھی نہیں ہے. تو انجن ٹھیک ہے, ہماری نمازیں, ہماری دعائیں انشاءاللہ 1000% اوپر سپیڈ سے جائیں. تو وجہ کیا ہے؟ انجن ٹھیک ہونا, اور انجن کیا ہے؟ قرآن کریم. تو اس لیے یہ تو کوشش کریں آپ حضرات جو بیٹھے ہیں, کوشش کریں قرآن سیکھیں, قرآن سیکھیں. اچھا, ایک غلط فہمی ہمیں یہ بھی ہوتی ہے, ہمیں سے اکثر نہیں, بچپن میں قرآن کریم ضرور سیکھا ہوگا. ظاہر بات اس وقت ماحول اور تھا, قرآن ضرور سیکھا ہوگا. اس وقت یہ ماحول تھا, اسکول میں بھی آپ نے پڑھنا ہے, پہلے قرآن کلاس لیں گے آدھا گھنٹہ, پھر آپ جا کے جو ہے وہ اسکول چلے جائیں. یقیناً آپ میں سے اکثر نے وہ کلاسیں لی ہوں گی, لیکن دوبارہ ہم نے یہ گوارا نہیں کی زحمت کہ ہم دوبارہ دیکھ لیں وہ قرآن کی. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ میں ہوں نا, میں سمجھوں گا میں بالکل ٹھیک ہوں, بڑا فٹ فاٹ ہوں, مجھے کوئی, حالانکہ میرا پیٹ نکلا ہوگا, مجھے نہیں نظر آئے گا, دیکھنے والا بتائے گا. کہ ایگزامینر بتاتا ہے آپ نے یہ غلطی کی, ممتحن بتاتا ہے یہ غلطی. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں تو بندہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے, لگتا ہے بس ٹھیک ہے, میں تو پتہ نہیں عبدالرحمن السدیس میں قاری عبدالباسط, کہ استاد غلطیاں نکال کر تمہیں درست کرتا ہے. لیکن جب سنیں گے تو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہو, سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہو. تو اس طرح جس طرح ہم باقی علوم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور چاہیے جتنے بھی علوم ہیں ان کے ساتھ لگنا چاہیے, کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو آپ کو یہ نہ کہ یار آپ کو تو ای کامرس کا نہیں پتا, آپ کو جو ہے فلاں کا نہیں پتا, آپ کو ویب ڈیزائن کا نہیں پتا, آپ کو گرافک کا نہیں پتا, آپ کو قرآن کریم حفظ کیا الحمدللہ, اللہ اس کو جو بہت بہت مبارک بات ہے. اور اس کو غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ بچیوں کو نہیں قرآن حفظ کروانا چاہیے. بچیاں تو بھول جاتی ہیں آگے کیسا گھر ملتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, لہٰذا بچیوں کو نہیں کروانا چاہیے. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے تھے, لیکن جب دیکھا کہ یار بچیاں کیوں نہ کریں, اب یونیورسٹی میں جائیں بچوں سے زیادہ بچیاں ہیں, کہیں پہ بھی جائیں. اب جب ہم وہاں اسکول کالج یونیورسٹی بھیجنا نہیں چھوڑ رہے کہ آگے بچی پتہ نہیں جاب کرتی ہے کہ نہیں, میڈیکل بچی کروڑ لگاتی ہے, 1.5 کروڑ لگاتی ہے, اب پتہ نہیں آگے فیلڈ میں جاتی ہے کہ نہیں, لیکن والدین کروا رہے ہیں, انجینئرنگ کروا رہے ہیں, لا پڑھا رہے ہیں, باقی ڈگریاں کروا رہے ہیں. وہ ہم نہیں چھوڑتے کہ آگے پتہ نہیں فیلڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, لیکن قرآن میں 2 لفظ کی بات کر کے آگے پتہ نہیں کیسا ماحول ملتا ہے لہٰذا چھوڑ. غلط ہے. جس طرح بچوں کا تعلیم حق ہے, بچوں کا بھی ویسا حق ہے. بچوں کو دین پڑھاتے ہیں, دنیا پڑھاتے ہیں, بچوں کو بھی دین دنیا دونوں پڑھائیں. ہمارا کام محنت کرنا ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. میں گھر کی صفائی نہ کروں, گندہ تو پھر ہونا ہے, میں لباس نہ بدلوں, گندہ تو پھر ہونا ہے, اور کوئی بھی معاملات ہے. تو یہ مطلب نہیں, چیزوں کو مینج کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس کو ختم کر دیں. کپڑے گندے ہوں گے لہٰذا بدلیں نہیں, کپڑے گندے ہوں گے تو صفائی کا اہتمام کریں, صاف رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ صاف نہیں ہوتے تو پہننا چھوڑیں. تو اسی طرح بچوں کو قرآن سکھائیں, تربیت دیں, کیونکہ بچے بھی تو بھول جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں اگر قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے, بچے بھی تو بھول جاتے ہیں. کتنے حافظ پھرے ہوتے ہیں, لوفر پھرے ہوتے ہیں, قرآن بھلا دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی تو یہی ہے. تو اس لیے یہ بات ہے کہ قرآن بچیوں کو نہیں چھوڑوانا چاہیے کہ بچیاں بھول جاتی ہیں. محنت کریں. جب بچہ, بلکہ میں نے تو دیکھا ہے بچیاں زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو ہوتی ہیں, بچے پھر بھی لاپرواہی کر جاتے ہیں. بچیاں اس معاملے میں زیادہ سینسٹیو ہو, زیادہ کیئر کرتی ہیں. اور ویسے بھی قرآن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها, کہ قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑو, اس کی حفاظت کرو. اللہ کی قسم, یہ قرآن اونٹ سے, جس طرح اونٹ جو ہے سرکس اونٹ رسی توڑوا کے بھاگتا ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے. اگر تم اس کو پڑھو گے, وہ تو آپ نے سامنے پہلے بتا دیا, قرآن پڑھو گے تو ساتھ میں دہرائی کرنی پڑے. ابھی جو ماشاءاللہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں, یہ ہم نے کیا ہے, وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, اذان سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, سبق سناتے ہیں, نماز کے بعد پھر سبقی سناتے ہیں, منزل سناتے ہیں, زور تک 11-12 بجے تک پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے کا وقت آتا ہے, زور کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں, پیچھے سے یاد کرتے ہیں, پھر اثر تک پڑھتے ہیں, اثر سے مغرب بعد جو وہ فاصلہ آتا ہے کھیل کود کا تھوڑا سا, جو وہ اس کا مغرب کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں, عشاء کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں تب جا کے یہ ہیرے نکلتے ہیں. تو جب حفظ ہو جائے پھر بھی ٹائم تو دینا ہی دے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو ہم وہی سنتے ہیں نا عام طور پر کہ جس نے قرآن پڑھا پھر بھلا دیا, قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اس کے بارے میں جو صحیح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر قرآن کے احکامات پر نہ چلے. بھولنے سے مراد یہ ہے,
ایک بندے کو قرآن یاد ہے لیکن وہ چوری چکاری ڈاکہ رشوت باقی معاملات میں ہے تو اس کے لیے نجات نہیں، اس کے لیے عذاب بنے گا. لیکن ایک بندہ قرآن تو ظاہری طور پر بھول گیا، اس نے غفلت نہیں کی، پڑھا بھی ہے، جڑا بھی ہے، نمازی بھی ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے باوجود قرآن والی زندگی سے جڑا ہوا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو سزا نہیں ہوگی، اس کو سزا نہیں ہوگی. تو اس لیے جو بچی بھی حفظ قرآن کرے گی وہ قرآن سے جڑی رہے گی تو انشاءاللہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگی. تو اس لیے کوشش کریں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اس کو بھی حفظ کروائیں، بیٹی دی اس کو بھی حفظ کروائیں. اس وجہ سے قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے. ماں جو ہوتی ہے نا، جب بیٹی ماں بنتی ہے یہ سارے خاندان کی اصل تربیت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ قرآن پڑھی ہوئی ہوگی، اس کی زبان سے تلاوت نکلے گی، وہ بچے کو دودھ پلائے گی، بچے کو کھانا پکائے گی، گھر کے کام، وہ کم از کم اس کی زبان سے قرآن نکلے گا. ورنہ آج کل جو حالات ہیں کہ موبائل رکھ دیا یا ہینڈ فری لگا لی، کام بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، پھر ایسا ہوگا پھر قرآن نہیں پڑھائیں گے. ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، ایئر بڈ لگا لیے اور وہ پتہ نہیں کیا سنتی رہتی ہے، سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی چلتا رہتا ہے. تو پھر یہ کرے گی، قرآن ہوگا تو انشاءاللہ قرآن پڑھے گی، قرآن سنے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے بیٹوں کو بھی قرآن کا حافظ بنانا ہے، بیٹیوں کو بھی قرآن کا حافظ بنانا ہے. اور اللہ کا شکر کرے ہمارے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں، یہاں سے آن لائن پڑھتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں کتنے مسائل ہیں. ان کو اذانیں سننے کو نہیں ملتی، وہ ترس جاتے ہیں کہ ہمیں اذان نہیں سنتی. ان کو مساجد نہیں، کچھ نہیں ہے. ہاں عیاشی تو ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن دین نہیں ہے. تو ہمارے ہاں دین ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم نے دین کو صرف لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، مسئلے کی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، کبھی کچھ لڑتے رہتے ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری مسئلے کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. یہ لڑائی کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ ویلے بندے کا. جو بندہ 5 to 9 9 to 5 جاب پہ ہے، اس کا لڑائی کا ٹائم ہے؟ اس کو گلے میں پھٹوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے؟ نہیں ہے. وہ کیوں؟ صبح 9 بجے اس نے اٹھ کے دفتر جانا ہے، وہاں پہ سارا دن کام کرنا ہے، شام کو 5 بجے تھکا آنا ہے، اس نے کھانا شانا کھانا ہے، تھوڑا بیٹھنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے. اور لیکن دوسری طرف جو فارغ بندہ ہے، اس نے کبھی اس دکان پہ بیٹھ، کبھی اس پہ بیٹھ، کبھی اس پھٹے پہ بیٹھ، کبھی اس کی بات کر، کبھی اس کی بات کر، کبھی یہ کر، اس کا ٹائم ہی نہیں گزرتا. چغلیاں، غیبتیں، گپیں، فضول، ٹائم نہیں گزرتا. تو اسی طرح جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسئلے کی لڑائی لڑنے کی. صبح تہجد کے ٹائم اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، نماز کے بعد تلاوت جو ہے وہ کرے گا، اشراق پڑھے گا، چاش پڑھے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹائم ایسے گزرے گا، زور آئے گی، اثر آئے گی، مغرب عشاء، اس کو لڑنے کا ٹائم ہے. یہ لڑتا وہ ہے بندہ جو مسجد میں نہیں آتا. تو مسجد میں وہ لڑے گا. جو عمل کا بندہ ہے نا، کام کا پریکٹیکل بندہ ہے، وہ باتونی نہیں ہے. جو باتونی وہ پریکٹیکل ہے. تو اس لیے ہم باتونی نہ بنے، پریکٹیکل بنے. پھر ہمیں لڑنے کا ٹائم ہے. ہمیں پتہ ہے نمازیں ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، جو بھی ہے نہ پڑھنے والے سے بہتر. کوئی کیسی پڑھتا رہے، پڑھ تو رہے. تو یہ ہماری لڑائیاں بھی اس لیے ہیں. آج ہم مسئلے کے لیے کٹ مرتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں آتے، روزے کی طرف نہیں آتے. تو اس لیے ہم پریکٹیکل زندگی کو ترجیح دیں اور باتوں کو لڑائیاں یہ خود بخود ختم ہو جائیں. جس گھر میں کوئی رہتا ہے نا، وہاں پہ جالے نہیں ہوتے، وہاں پہ جالے نہیں ہوتے. اور جالے وہیں پہ آتے ہیں جو گھر خالی ہوتا ہے. دروازوں پہ بھی جالے لگ جاتے ہیں، ہر جگہ جالے ہوتے ہیں. زمین اسی میں کانٹے ہوتے ہیں جس میں ہم نے کھیتی نہیں اگائی. جب کھیتی کے لیے آپ نے ہل چلایا ہوا، سواگا چلایا ہوا، بیج ڈالا ہوا، وہاں پہ کانٹے شانٹے کو جھاڑیاں نہیں ہو سکتی. آپ کی محنت ہو زمین پہ. تو یہاں پہ بھی اگر محنت ہے قرآن کی، نماز کی، سنت کی، تو یہ باقی دائیں بائیں لڑائیاں آپ کی نہیں آئیں. آپ پھر اسی پر فوکس. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک آ رہا ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اپنی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں. دفتر کی روٹین ہے، کھانے پینے کی روٹین ہے. بعض لوگوں کے دن میں کئی دفعہ کھانے کی روٹین ہے، دن میں کئی دفعہ چائے پینے کی روٹین ہے، کئی دفعہ سگریٹ پینے کی اور نسوار کھانے کی، پان کھانے کی. وہ میں ایک سگریٹ ختم ہوئی، دوسری، تیسری، جو ایک مجلس میں کئی دن. ابھی سے اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ کرنا شروع کر دیں. چائے کو کم کرنا شروع کر دیں. کھانا تھوڑا سا ایک ٹائم مس کریں، بیچ میں اسکپ کر دیں، 2 ٹائم کا کر دیں تاکہ رمضان آئے تو ہم بالکل تیار. آپ علیہ السلام اسی لیے شعبان میں سب سے زیادہ آپ علیہ السلام روزے رکھا. سیدہ مسلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کسی 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اکثر صیام فی شعبان، کہ شعبان میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے. تو اس کی وجہ یہی ہے جب ہم روٹین ایک مثال چل رہی ہے، 11 مہینے کی روٹین چل رہی ہے، سگریٹ، چائے، پانی، نسوار، گٹکا، فلاں روٹیاں اور ہر جگہ. جب اچانک پہلا روزہ آتا ہے نا، وہ بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، سگریٹ نے پی، دماغ خراب ہو رہا ہے، نسوار نے کھائی، چائے نے پی. اور وہ پھر کئی تو جو رکھنے والے وہ تو رکھتے ہیں لیکن کئی پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، یہ ہمارے بس کا نہیں. وہ بس کا کیسے ہوگا بھائی، آپ نے تیاری نہیں. تو اس لیے ابھی سے تیاری بھی شروع کرتے ہیں. رمضان کی رحمت والا، برکتوں والا، قبولیت والا، اللہ کے انعامات والا مہینہ وہ بھی آ رہا ہے. اور اللہ رب ہمارے ستارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے مفتی صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. یہ آپ حضرات کے لیے دیکھیں نا، ایک گلدستہ سجاتے رہتے ہیں، ایک جو ہے وہ مبارک محفلیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ قرآن سے جڑ جائیں. ان کا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ. جو قرآن پڑھے گا اس کو یہ اجر ملے. تو ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کا دستے بازو بنے، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ان کے معاون بنے، ہر دم ان کے ساتھ رہیں. اور جو بچہ بچی یہاں سے پڑھتا چلا جائے گا، جو ساتھ ملے گا اس کو بھی اجر ملتا ہے. اللہ علیہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا